بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ کئی دنوں سے پریشانی ہے اور وضاحت اور تبصرہ بھی دوست چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 358 ملازمین کی برطرفی کا کیس ہے اور ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے، اب بحالی کے متعلق قومی اسمبلی کی کمیٹی کی طرف سے 14 نومبر تک رپورٹ طلب کی گئی ہے، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے کل سوموار کو یہ تمام تر ریکارڈ کو جو ہے وہ دیکھنا تھا اور اس کا جائزہ لینا تھا اور ایک رپورٹ مرتب کرنی تھی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تمام تر معاملہ اصل میں ہے کیا؟ تو تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں عرض کیا کہ بہت سارے دوست پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ وضاحت اور تبصرہ بھی چاہ رہے ہیں۔ اس خبر پر جو اخبارات میں سپریم کورٹ کے آرڈر 2014 کے مطابق 358 ملازمین کی برطرفی اور پھر ان کی نظر ثانی کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے کہ بحالی کے متعلق قومی اسمبلی کی کمیٹی کی طرف سے 14 نومبر تک رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں چند گزارشات پیش خدمت ہے۔ چونکہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تجمل حسین کی درخواست 48/012/2010 HRC پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور CP 6/11 سید مبشر رضی کی پیٹیشن پر ان تمام غیر قانونی بھرتیوں کو 17/3/2014 کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کر دیا گیا۔ اب قومی اسمبلی کی کوئی کمیٹی اور EOBI کی انتظامیہ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ان کو بحال کر کے سنگین توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اور جو آفیسر بھی کسی دباؤ میں آ کر یا کسی اور وجہ سے ان ملازمین کو بحال کرے گا، جیل کی سلاخیں اس کا مقدر بنے گی۔ مختلف قسم کے جواز تراشے جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قانونی جواز بنتا بھی ہو تو اس کے لیے سپریم کورٹ ہی مناسب فورم ہے، نہ کہ کوئی کمیٹی۔ اگر کوئی دھونس اور دھاندلی کر کے اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو اس کو توہین عدالت اور گورنمنٹ کے خزانہ کو نقصان پہنچانے کے سنگین نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ان غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث ہیں، وہی اب ان کی غیر قانونی بحالی میں ملوث ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جس کو جواز بنایا جا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے کنکلوژن کو دیکھ کر کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی ان کی برطرفی کے سوا۔ باقی چند دن تک ایک بڑا مالیاتی سکینڈل بھی اس سلسلے میں سامنے آئے گا کہ کسی طرح یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ تو EOBI کی موجودہ انتظامیہ معزز چیئرپرسن قابل احترام DG HR اس معاملے میں اتنا علم نہ رکھتی ہوں گی، کیونکہ 10 سال پرانا کیس ہے اور اس وقت کے کسی سینئر افسر جو ان کمیٹیوں میں نہ رہے ہوں سے بریفنگ لینی چاہیے، یا جن لوگوں نے سپریم کورٹ میں کیس لڑا ہے ان سے ملاقات کر کے معلومات لینی چاہیے کسی رپورٹ سے پہلے، تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔ یہ ایسا کھلم کھلا رولز قوانین کی خلاف ورزی کا کیس ہے کہ مثلاً 41,438 درخواستوں کو شارٹ لسٹ ہی نہیں کیا گیا، تحریری ٹیسٹ پابندی تھی نہیں لیا گیا، کوٹا سسٹم کی خلاف ورزی کی گئی، تعلیم بھی بعد میں مکمل ہوئی اور درخواستیں پہلے لی گئی، پوسٹ کے مطابق تعلیم کی خلاف ورزی کی گئی، پوسٹ کے مطابق تجربہ نہیں تھا، تمام سلیکشن کمیٹیاں جیلی بنائی گئی، کوئی انٹرویو خط جاری نہیں ہوئے، جیلی منٹس تیار کیے گئے، جس دن انٹرویو کی تاریخ دی گئی جو کہ جیلی تھی اسی تاریخ کو منٹس بھی بنائے گئے۔ سابق چیئرمین ظفر گوندل کے بھائی نذر گوندل اور ندیم افضل چند کے 2 حلقوں سے 83 افراد بھرتی کیے گئے۔ خورشید شاہ اس وقت متعلقہ وزیر تھے، ان کے حلقہ سے 60 افراد بھرتی کیے گئے۔ اس طرح یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم کے حلقہ سے 14 افراد کو ملازمت دی گئی۔ بے شمار وزراء، پارلیمنٹرینز کے رشتہ داروں کو ملازمتیں دی گئیں۔ اس کے علاوہ بے شمار قواعد کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ وزراء کے دفاتر سے لسٹیں بھیجی گئیں کہ ان افراد کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کانٹریکٹ پر بھرتیاں کی گئی۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ 5 دن پہلے EO بھرتی ہوا اور 5 دن بعد وہی بندہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہو گیا۔ ایسا عجوبہ بھی ہوا کہ ایک امیدوار کو بھرتی کا خط EO کا جاری ہوا اور اس کی جوائننگ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوئی۔ ایک خاتون کو سندھ کے کوٹا میں EO بھرتی کیا گیا، اسی خاتون کو پنجاب کے کوٹا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کیا گیا۔ اب خدا جانے دونوں جگہ پر وہ کس طرح نوکری کرے گی۔ سپریم کورٹ میں اعتزاز احسن، حفیظ پیرزادہ، اطہر من اللہ
سردار اسلم عفنان کریم کنڈی جیسے قابل احترام نامور وکلاء بھی ان کا دفاع نہ کر سکے، لہٰذا اتنے کرسٹل کلیئر کیس اور فیصلہ کو سیاسی طور پر بلڈوز تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی میں یہ پہلی سماعت پر ہی خارج ہو جائے گا اور ذمہ داران قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ اور یہ میں جو پٹیشن تھی، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت سارے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جب یہ فیصلہ دے رہی تھی تو انور ظہیر جمالی جیسا دیانتدار جج جو ہے اور ان کا جو مزید وہ اس میں شامل تھے ججز، وہ ایسی زیادتی کسی طور پر نہیں کر سکتے، لہذا یہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی ساتھ ججمنٹ کی کاپیز بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔